آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ وہابی لوگ بڑے وبیلا مچاتے ہیں. اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں، ورنہ بہت ساری کلپیں ہیں. توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں سنیے اس پر. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے. اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا. طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر. خیر، طاہر القادری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے عقیدے کی صفائی دے رہے ہیں. وہ طاہر القادری کا کفر طاہر القادری جانے، وہ ہماری جماعت کا کوئی ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں. ہم بری، ہمارے علماء سے بری ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا، ارے باپ رے، ایسا لگ رہا کون سی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی. اتنے لا حول اور استغفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، وہ حضور پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے. یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ کی. اس کے بعد پھر جناب توصیف الرحمان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. حالانکہ حدیث یہ نہیں ہے، یہی ہوتے ہیں ان کے جھوٹے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حضرت، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت سے انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں رأیت رب العزت وکان نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ کچھ ہوتا ہے، خبیث کرتے کچھ اور ہے. ان کے گھر کی کھیتی ہے، جیسی چاہے عربی بنائے، جیسی چاہے ترجمہ کرے. جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھا ہو، اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے. اب رہ گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا، تو اس کا بہت مختصر جواب سن لیجئے، ورنہ اس پر بھی ایک پوری معراج النبی پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے میری آدھے گھنٹے کی اسی حدیث پر کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس پہ جیرا کیا ہے. صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ کی، ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. حضور پہ تہمت بانی یہ نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے. اسی بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی شب دیکھا؟ تو سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا. اسی بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. تو اب یہ دو حدیثیں بخاری میں آ گئی، اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اس میں تطبیق کیا ہوں گی؟ تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان عائشہ قالت. حضرت مسروق تابعی ہے. حضرت مسروق کون ہے؟ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا. تو یہ قول عائشہ ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے، وہاں کون ہے؟ انس صحابی ہے. اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے، تو تابعی سے افضل ہے صحابی. ادھر عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا اور ادھر نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا. تو ام المومنین حضرت عائشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا، حضرت عائشہ کا قول نہیں مانا جائے گا. یہ تو ہو گیا ایک حدیث کی اصطلاحی بات. اور دوسرا اس میں مین بات جو محدثین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین اس حدیث میں دو انہوں نے اس کی تعویل کی. پہلی تو یہ کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی، تو وہ معراج کے واقعات نہیں جانتی. اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے،
اس لیے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں، بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں۔ ارے وہ تو وہ لامکہ کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال برابر ہی بڑا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بے شک تو وہ کون سا مقام تھا نبی کا؟ لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو جو نگاہ تھی وہ نگاہ بدل چکی ہے، عالم بدلتے تو منظر بدلتے، اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑے درجے کا وہ جنتی ہوں گا جو کم از کم روزانہ 70,000 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی کہیں گا مجھے اور چاہیے، حل من مزید، مجھے اور چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، لیکن بہرحال ابھی معراج میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کے دیکھنے کو، اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین۔ کمال یہ اس کو اہل حدیث نے چھاپا ہے، ہم نے نہیں چھاپا۔ کس نے چھاپا؟ یہاں موجود ہے، اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی ہے، بمبئی کا ہی دارالعلم بمبئی، جو غیر مقلدین اہل حدیث کا ادارہ ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے، یہ عربی نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے، یہ اصل عربی نسخہ، اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا، اردو ترجمہ۔ تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے، تو جو تمہارے ملا نے کیا وہی پڑھ لو۔ اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے، اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری۔ آئیے کیا ترجمہ کیا گیا غنیۃ الطالبین کا، اور یہ ترجمہ کیوں کیا غنیۃ الطالبین کا انہوں نے، اس کی وجہ آگے میں بیان کروں گا۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 178، سرکار غوث اعظم کی کتاب غوث اعظم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ جملے دیکھیے غوث پاک کے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شب معراج بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، یعنی خواب میں نہیں، انکار کر رہے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے، دل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جتنے شبہات تھے اس کو دور کر دیا غوث پاک نے۔ اگر وہ یہ دائرے کے کہتے کہ شب معراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے خواب میں دیکھا ہوں گا، معراج خواب میں ہوئی ہوں گی، جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی۔ سارے شبہات کو دور کر دیا، کہا کہ بیداری میں، حالت خواب میں نہیں، سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت وَلَقَدْ رَحَا نَزَلَتَ اُخْرَى، اور آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا، قرآن کی آیت کا حصہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا، کہ تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور اس کے آگے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایات حضرت عائشہ کی روایات سے متعارض نہیں، کیونکہ ان کی روایت میں نفی ہے اور یہ اثبات ہے، اور اجتباء کے وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، اور نبی نے بھی اپنی رؤیت کا اس بات فرمایا ہے۔ یعنی غوث پاک رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمائے، یا نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا، اور صحابی کہے حضور نے نہیں کیا، تو نبی کا کہنا زیادہ معتبر مانا جائے گا، اس بات جو مثبت معنی پیدا کر رہا ہے، اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ تو غوث اعظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا کہ نبی کہہ رہے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک کثیر صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، ایک جمہور کا اجماع ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے، تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیل کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارا بھی عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خود
مسروق کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. قلت لی، ایک روایت میں ہے قلت لی عائشہ رضی اللہ عنہا یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. سمپل کوشچن. اے ہماری اماں، ماں ہیں حضرت عائشہ ہماری، کہا کہ اے ہماری ماں، یا امتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ سادہ سوال ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں؟ ناسخ منسوخ کا جھگڑا ہے، بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے، ہو گیا، ابھی آپ کی وفات ہو چکی ہے. حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ پوچھنا ہو تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے جا کے. حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تابعی ہیں. کہتے ہیں یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت، کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے. کیا پوچھ رہا ہے؟ جو سوال تو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم. این انت من ثلاث، ارے کہاں ہے تو؟ تین باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں؟ این انت من ثلاث، تین چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا؟ این انت من ثلاث، تین چیزوں کے بارے میں اب تک تو کہاں ہے؟ ارے تیرے کو اتنا نہیں معلوم، تو اتنا نہیں جانتا ہے، تجھ کو اتنا نہیں معلوم، تین چیزیں معلوم نہیں تجھ کو؟ کیا تین چیزیں؟ اور بہت بڑے جھگڑے ہیں ہمارے یہاں پہ ان تین چیزوں میں. آئیے دیکھتے ہیں تین چیزیں کیا ہیں. یعنی ایسی چیز ہے، حضرت عائشہ کیسا کریں یہ تین چیزیں تجھ کو نہیں معلوم، اب تک نہیں معلوم. یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اب 1400 سال ہو گئے نا، ابھی اب تو معلوم ہونا چاہیے. کیا ہے دیکھیے. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فقالت یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، ان کی کنیت ہے مسروق کی، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. تین چیزیں ہیں، جو بھی شخص ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ کہتی ہیں کہ قلت ما ہن، کہنے لگے میں وہ بتائیے کیا ہے تین چیزیں. ما ہن قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کون کہہ رہا؟ ابھی دو کے کتنے ہوئے؟ تین اور ایک. وہ بھی آنکھ سے بول رہے نہیں، تو یہ نیا ہی قول ہے کہ آنکھ سے والا کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں. اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہا، حضرت عائشہ کا ایک قول ہے، ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے. تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہے. ان کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں بول رہی ہیں، ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں. لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں، وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں؟ دل سے. اور یہ نہیں بول رہی ہیں، کون سا نہیں بول رہی ہیں؟ آنکھ سے. تو دونوں میں اختلاف ہے کیا؟ ہم بولتے دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے. ان کا نہ بولنا آنکھ سے، ان کا ہاں بولنا دل سے. اختلاف کہاں ہوا؟ تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے. ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا. ان کی بھی بات ہے، ان کی بھی بات ہے. دو یہ سب سے بہتر جمع ہے اور یہی صحیح ہے. کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے وہ کس کو غلط بول رہا ہے؟ حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے. اور آگے آئیے، آگے کیا آ رہا ذرا دیکھو اب. قال وكنت متكئا فجلست، کہتے میں ذرا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا. ارے یہ کیا، کہاں سے آ گئی یہ بات؟ یہ ایسا بول رہی ہیں حضرت عائشہ. فقلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی. کہنے لگے، مسروق تابعی ہیں، کہتے اے ام المؤمنین ذرا تھوڑا میرے کو مہلت دو، جلدی مت کرو، ذرا انہیں ڈانٹو مت، تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے، تھوڑا ٹائم دو میرے کو.
تھوڑا ایک موقع دو, ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے, ذرا تھوڑا بات کرنے دو مجھ کو. کیا الم یقل اللہ عز وجل, کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اس نے افق مبین پر اس کو دیکھا ہے, اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے. تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا, ایک افق مبین پر اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس, دو مرتبہ دیکھنا قرآن میں ہے. تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا, یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے؟ تو اللہ کو دیکھا قرآن میں تو ہے نا ایسا. تو اب دیکھیے تابعی ہیں اور یہ صحابیاں ہیں, ان کی بات کے سلسلے میں وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ دلیل. کہہ رہے قرآن میں تو ایسا ہے نا, تو آپ کیسا بول رہی ہیں ایسا؟ تو آپ ایسا کہہ رہی ہو کہ نہیں دیکھا, جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے, قرآن میں ہے نا ایسا. تو صحابہ اور تابعین میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مباحثہ ہوتا تھا, قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, پھر اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے, انکار نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا میرے کو مہلت دو, مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ, تھوڑا ٹائم دو, میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, ذرا لے لو یہ بات, اس کے بارے میں بتاؤ. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے, اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے؟ تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں نہیں ہے؟ فقالت, عائشہ نے جواب دیا ابھی, انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت میں, اس سلسلے میں, ان آیتوں کے بارے میں, اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے, یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. یہ جو میں بول رہی ہوں, یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں؟ یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا ہے اس کو. اور ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ابھی نالج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال انما هو جبریل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ, وہ کون ہے, کس کا دیکھنا مراد ہے؟ جبریل کا دیکھنا مراد ہے. اور کیسا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین, میں نے جبریل, آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے, پھر کیا دو بار دیکھا؟ دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر. تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے, کتنی آیتیں آتی تھی, کتنی وحی آتی تھی, دو ہی بار. کہا کہ لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین, جس صورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں؟ تفسیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, ہے نا, اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے, پھر ان کو اختیار باقی رہ جائے, نہیں میری تفسیر ایسی ہے, چلتا نہیں ہو سکتا ایسا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے, جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہے. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ, آپ خود بول رہے ہو جبریل ہے. اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی. اور یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے, لیکن ابھی ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں رأیتہ منحبطا من السماء, میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا ڈھانکے ہوئے, یعنی ایک دم آسمان میں جو بیٹھے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا, منحبطا اوپر سے نیچے آتے ہوئے یا جھکے ہوئے, اس طرح سے دیکھا. سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض, اتنا بڑا جبریل, ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اس سے, اتنا بڑا جبریل. اصل خلقت ایسی ہے. تو ایسا میں نے دو بار جبریل کو دیکھا تھا. تو یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, دو بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے؟ جبریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, حضرت عائشہ کا قول ہے, ابن مسعود کا قول ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو
تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا ضروری ہے. اور وہ آنکھ سے دیکھا تھا, دل سے نہیں. اور ایڈیشنل پروف یہ تو حدیث سے. اب حضرت عائشہ نے ایک قرآن کا بھی پروف دیا, تو ایک آیت پوچھ رہا ہے, میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تجھ کو لے. کیا لا تو کہا کہ فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول, کیا تو نے سنا نہیں اللہ کا یہ فرمان, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے. نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ کیسا ہے, اللطیف ہے, الخبیر ہے. لطیف ہے اور خبیر ہے, بہت خبر رکھنے والا ہے. اور کہا دوسری دلیل بھی لے, اولم تسمع ان اللہ یقول, کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی اللہ کی, اللہ کا کلام نہیں سنا, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم, کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو, یا حجاب کے پیچھے سے ہو, یا رسول بھیجے. تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا آ رہا ہے کچھ؟ بولے سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن جھوکا آ رہا, اور حی علی الصلاح کی طرف بھی آ رہا, حی علی الفلاح کی طرف بھی آ رہا, اور کبھی تو سامنے بھی آ رہا. اب کیا کرو؟ اگر آدمی سوتا ہے تو بازو والا کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے, تو میں سو رہا نہیں. کوئی آدمی بولے ذرا اٹھو, جاگو ذرا, تو نہیں میں سن رہا, میں سن رہا. کیا بولے, سنو چپ چاپ آگے. تو نیند آتی ہے, اور نیند یعنی اجازت لے کے نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے, سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے اس کو, اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے, تو پھر معلوم نہیں پوچھتا کون سا اسٹیشن ہے, اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے. تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہوئے بھی ہیں, اور سارے مسائل اپنی جگہ ہیں, اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں, تو نہیں تو آنا ہی ہے. تو بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو ایک حدیث پیش کی اور 2 آیتیں پیش کی. اور کیا کہا, ابھی تو ایک بات ہوئی, 3 باتیں ہیں, 3 باتیں اب تک نہیں معلوم, تو یہ پہلی بات ہوئی. نمبر 2, قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ, جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا, اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا, اس نے اللہ پر جھوٹ بولا, اس نے اللہ پر جھوٹ بولا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے, جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے, آپ اس کو پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا, چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو, آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا. کچھ چھپایا نہیں چھپایا. امت کے شریعت کے معاملات میں, عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی, آپ نے کچھ نہیں چھپایا. پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے, سینہ بسینہ آ رہا, تمہارے پاس نہیں رہتا, وہ ہمارے پاس رہتا. سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے, تم لوگ حدیث پہ چلو, ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے. یہ بالکل بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے کہ امت کی ضرورت کا علم ہو اور آپ نہیں دیں گے امت کو. ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو الگ ہی سکھایا ان کو. تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں, یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے, حضرت عائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے. اور تیسری بات کہا کہ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ, کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کل کیا ہے کہ خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. علم غیب کل کیا ہوگا کہ خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یقول قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. تو اللہ نے آسمان و زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا. تو یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے 3 چیزوں کے بارے میں.